السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا گھنگرو والی جو آج کل چوڑی چلی ہے جسے کشمیری چوڑی کہتے ہیں، کیا وہ پہننا جائز ہے؟ تو اس بات کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ دیکھو، اول تو عورت اگر سنگھار کرے گی، سنگھار کرتی ہے تو وہ اس کے شوہر کے لیے کر سکتی ہے نا، کہ غیر محرم اس کی چوڑیوں کو نہ دیکھے، ہے نا۔ گھر میں ہے، محرم ہے گھر میں تو ٹھیک ہے کہ بھئی چوڑی پر نظر چلی گئی، لیکن غیر محرم اس کے چوڑیوں پر نہ دیکھیں، نہ متوجہ ہوں اس طرح سے۔ تو عورت جو ہے چوڑی پہن سکتی ہے، پہننے کا مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی زینت لوگوں پر ظاہر نہ ہو، یعنی وہ اس کے آستین کے اندر ہی ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ شوہر کے لیے سنگھار جائز ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اچھے سے۔ دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ حدیث ہے کہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی جس کے پیر میں جھانجھر یعنی گھنگرو تھے، تو انہوں نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ایسی چیزیں نہ پہنو جو آواز کریں، سمجھ رہے ہیں، جس سے آواز ہو ایسی چیزیں نہ پہنا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بھی ملتے ہیں حدیث شریف میں کہ الجرس مزامیر الشیاطین، شیطان ہے نا، کہ گھنٹی جو ہے نا وہ شیطان کے بانسری ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو جرس جو اصل لفظ ہے نا وہ گھنٹی کے آتا ہے۔ دیکھو، جانوروں کے گلے میں بھی جو گھنٹی بندی ہوتی تھی نا، اونٹ وغیرہ کے گلے میں چلتے تھے تو گھنٹی بجتی تھی، یہ عام بجنے والی گھنٹی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو گھنٹی ہے یہ عام طور پہ جو بجاتے ہیں ٹن ٹن، یہ اس گھنٹی کے بارے میں بہرحال بات ہو رہی ہے۔ تو گھنگرو جو ہے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والی حدیث بتائی کہ اما عائشہ نے منع فرمایا کہ اس طرح سے بجنے والی چیز مت پہنو جس سے جو ہے مرد متوجہ ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے جو زیور اللہ نے کیا کہتے ہیں بنے ہوئے ہیں، چوڑی وغیرہ، تو یہ پہننا جائز ہے، چوڑی ہے، پائل ہے، اصل میں یہ جائز ہے پہننا، منع نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر گھنگرو وغیرہ لگے ہوں جس سے چلنے پہ چھن 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 آواز آئے، چلنے پر آواز آتی ہو، تو وہ گھنگرو نکال دیے جائیں۔ باقی پائل پہننے کی اجازت اسلام میں ہے کہ وہ عورت کا زیور ہے، پہن سکتی ہے۔ اسی طرح چوڑی بھی پہننے کی اجازت ہے، پہن سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر آواز پیدا اگر اس میں کی جائے تو، یعنی اس میں گھنگرو لگا دیے جائیں پائل میں، یا چوڑیوں میں جو ہے گھنگرو لگا دیے جائیں، تو اس سے غیر محرم متوجہ ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ کم از کم مکروہ ہو جاتا ہے یہ کام، کہ ہمارے ایسے زیور پہنے جس سے کوئی غیر مرد متوجہ ہو ہماری آواز سے، سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں بھی کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، عورتیں اپنے پاؤں زور سے نہ مارے تاکہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو۔ تو پیروں سے چلے بھی تو آرام آرام سے چلے، زور زور سے پیر پٹک پٹک کر نہ چلے، ہے نا۔ تو سادہ چوڑی، سادہ پائل یہ پہننا جائز ہے، لیکن آواز والے گھنگرو اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے باجے والی جو حدیث ہے اصل میں جو ہے وہ گھنٹی کے بارے میں بہرحال ہے، لیکن اما عائشہ نے اس کو منع فرمایا کہ ایسی چیزیں نہ پہنے جس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کشمیری چوڑی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ تو دیکھیں، کشمیری چوڑی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا پلس لگی ہوئی ہے، یعنی وہ گھنگرو کی شیپ کی تو ہے لیکن اندر گھنگرو نہیں ہے، جیسے وہ بجتے ہیں نا گھنگرو، ایسے گھنگرو بجتے نہیں ہیں، وہ پلس ہے، گول گول موتی جیسا بنا ہوا ہے، ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اس سے گھنگرو کی طرح آواز نہیں آتی، گھنگرو کی طرح نہیں بج رہے۔ تو اگر وہ گھنگرو نہیں ہے تو پھر اجازت ہے پہننے کی، لیکن اگر اس کے اندر گھنگرو لگے ہوئے ہیں جیسے پائل میں گھنگرو ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو پھر حرام تو نہیں کہیں گے لیکن مکروہ ہے، کراہیت ہے، عورت کو نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد متوجہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب راستے میں چلیں گی اور اگر اس کے ہاتھ میں وہ گھنگرو والی چوڑی ہے، اگر اس میں گھنگرو ہے تو تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلے گا تو آواز آئے گی، لوگ متوجہ ہوں گے، سمجھ رہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے اس چیز سے احتیاط کرنا ہے۔
اگر اس میں گھنگرو لگے، اور اگر گھنگرو نہیں لگے تو بالکل ہم چوڑی پہن سکتے. چوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہے وہ کڑا ہے یا چوڑی جو بھی ہے وہ پہنا کرتی تھیں. جو ہاتھوں میں پہننے کے جو زیور ہوتے ہیں، انگوٹھی ہے، یہ بھی پہنا کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں. لیکن بس یہ ہے کہ شوہر کے لیے سنگھار ہے نا. اب عورتیں جو ہے وہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے، آستین چھوٹی چھوٹی ہیں، بھر کے چوڑیاں ہاتھ میں پہنی ہیں اور غیر محرموں کے سامنے بھی جا رہی ہیں. تو اس سے احتیاط کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمارا جو سنگھار ہے اول تو صرف شوہر کے سامنے ہو. لیکن اگر ہمارے ہاتھ کی کلائی پہ جو چوڑی ہے اس پر اگر ہمارے بھائی وغیرہ ہے یا والد وغیرہ ان کی نظر پڑ گئی تو کوئی مذائقہ نہیں، گھر میں محرم ہے تو. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم باہر، ضروری ہے بلکہ یہ بات کا خیال رکھنا کہ ہم باہر جو ہے کسی غیر محرم کے سامنے ہماری زینت ظاہر نہ ہو، ہمارے چلنے کے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کوئی غیر مرد جو ہے وہ ایک دم سے متوجہ نہ ہو، ہے نا. اب آپ کہو کہ آپا کوئی عورت بازو سے اگرچہ پردے میں چل کے جائے گی تو کوئی مرد متوجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان راستے سے چل کے جا رہا ہے لیکن اس کی زینت ظاہر ہو رہی کہ بھئی گھنگرو پہنا ہوا ہے. دیکھو نا، عورتوں کو تیز خوشبو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے نا. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر عورت تیز خوشبو لگاتی ہے اور اس کی خوشبو کوئی غیر مرد سونگھ لیتا ہے تو پھر زنا کا گناہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو عورت کو تو تیز خوشبو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہلکی خوشبو، وہ لائٹ ایک دم، جس کا کلر ڈارک ہو، خوشبو ایک دم لائٹ ہو کہ اگر وہ چلے تو لوگوں کو خوشبو تیز سے سنگھائی نہ دے. سمجھ رہے؟ تو عورتوں کو اتنا پردے میں اور اتنے احتیاط سے رہنے کی اجازت مطلب کہا گیا ہے نا. عورت ایک نازک چیز ہے، چھپانے والی چیز ہے. صرف شوہر کے سامنے ہر زینت کر سکتی ہے. لیکن آج معاملہ الٹا ہے، عورتیں بازار جا رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تو پھر کاجل بھی لگ رہا ہے، لپ گلوز بھی لگ رہا ہے، پاؤڈر بھی لگ رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ معاف فرمائے کہ گھروں میں انسان اچھے سے تیار ہو کر رہے تو باہر تیار ہو کے جو ہے تیاری پکڑ کے جاتے ہیں اور گھر میں جو ہے وہ کام والی ماسی کی طرح ہم چل رہے ہیں. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا وہ جو کشمیری چوڑی پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے اس کا جو مسئلہ ہے نا. کہ اگر اس کے اندر گھنگرو جیسی آواز ہے تو نہیں پہننا ہے ہمیں اور مکروہ ہے، بلکہ احتیاط کرنی ہے. لیکن اگر وہ پلس ہے، موتی جیسا لٹک رہا ہے، اس میں آواز نہیں آ رہی گھنگرو جیسی، تو پھر پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس محرم کے سامنے ہم پہنیں، اس چیز کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.